ایک بادشاہ تھا، اس کا نام ابرہہ تھا۔ ابرہہ یمن کا بادشاہ تھا۔ یمن جزیرۂ عرب کے جنوب میں واقع ہے۔ ابرہہ بڑا لالچی تھا۔ اس نے سنا کہ دور دور سے لوگ کعبے کی زیارت کے لیے مکہ جاتے ہیں۔ یہ سنا تو اس نے سوچا کہ کیا ہی خوب ہو کہ لوگ کعبے کی زیارت کے بجائے یمن میں آئے اور سب کے آنے سے مجھے فائدہ پہنچے۔ اس نے یمن میں کعبے کی طرح ایک عمارت بنوائی، لیکن وہاں کوئی نہ گیا۔ اس نے سوچا تھا کہ جب لوگ یہاں آنے لگیں گے تو ان سے خوب چڑھاوے وصول کریں گے۔ جب یمن میں لوگ زیارت کے لیے نہیں گئے تو اس نے سوچا جب تک مکے کا کعبہ نہ ڈھایا جائے گا اس وقت تک یہاں کوئی نہیں آئے گا۔ تو اس نے ایک بڑا لشکر ساتھ لیا جس میں ہاتھی بھی تھے۔ مکہ والوں نے سنا کہ ابرہہ کعبے کو ڈھانے آ رہا ہے تو وہ بہت گھبرائے۔ وہ ابرہہ کے بھاری لشکر کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے۔ مکہ والے مکہ چھوڑ کر آس پاس کی پہاڑیوں پر چلے گئے اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب اللہ سے دعا گو تھے کہ اے اللہ اپنے گھر کی حفاظت فرما۔ ہمارے پاس نہ اسلحہ ہے نہ لشکر، تو ہی اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اگر تو نے اس کی حفاظت نہ کی تو کل تیرا یہاں نام لینے والا کوئی نہ ہوگا۔ ابرہہ پڑاؤ پر پڑاؤ کرتا چلا آ رہا تھا۔ جب مکہ 3-4 میل دور رہ گیا تو اچانک ہزاروں لاکھوں ابابیل چڑیا اس کے لشکر کے اوپر منڈلانے لگی۔ ان ابابیلوں کی چونچوں اور پنجوں میں چھوٹی چھوٹی کنکریاں تھیں۔ انہوں نے کنکریاں ابرہہ کے لشکر پر پھینکنا شروع کر دی۔ جب کسی حملہ آور لشکری کو کنکری لگی، بندوق کی گولی کی طرح لگی اور اس کا وہیں برعکس نکل گیا۔ ابرہہ کا سارا لشکر اسی طرح تباہ ہو گیا۔ مکہ والے جو پہاڑیوں پر چلے گئے تھے انہوں نے یہ حال دیکھا تو بولے اللہ اپنے گھر کی حفاظت کرنے والا ہے، کسی کی مجال نہیں کہ کعبے کو ڈھا سکے۔ ابرہہ کے لشکر میں ہاتھی بھی بہت تھے، اس لیے ابرہہ اور اس کے لشکری اصحاب الفیل یعنی ہاتھیوں والے مشہور ہوئے۔ اس لشکر کی تباہی کا حال قرآن مجید کے آخری حصے یعنی 30ویں پارے میں سورہ فیل میں بیان ہوا ہے۔ شکریہ آپ حضرات کا ہماری ویڈیوز کو آخر تک دیکھنے کے لیے، اور مزید ایسی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں۔